الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج میرا جو عنوان ہے وہ قرآن سے متعلق نہیں ہے، اٹیچ نہیں ہے۔ آج ایک الگ عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ علمی اور معلوماتی ایک ایسا عنوان جو دور قدیم میں بھی اور اس دور میں بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ دشمنان اسلام اس معمے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کے اوپر لگاتار حملے کرتے ہوئے ہیں۔ وہ معمہ کیا ہے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہے، جو آج کل کفار مکہ اور اس زمانے میں ان کے کیا عقائد تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب موجودہ دور میں آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں سے لگاتار اسی عنوان کے تحت ایک تنازع کھڑا کر دیا جا رہا ہے اور ہمارے لوگ اس پر مشتعل ہو رہے ہیں اور اسے فتنہ فساد برپا ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس کا حل ہے، اس کا حل نہیں ہے نہیں، لیکن ہم یا ہمارے علماء اس کو تلاش کرنا نہیں چاہ رہے، اس حل کا جواب نہیں دینا چاہ رہے۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اور نفرتیں بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک کتاب ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر نکاح پر ایک تحقیقی نظر، اس میں 24 دلائل ہیں احادیث کے، اور اس کو انگلش میں بھی میں شائع کیا ہوں، انگلش میں بھی ہے، جو لوگ انگلش میں پڑھنا چاہتے ہو پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں اس کے کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ اتنی ایک ضخیم کتاب ہے جس کے قریب تقریباً جو ہے 84 صفحات ہے، تو میں اس کا ریکارڈ کا ادراک تو نہیں کر سکتا۔ جتنا حد المقدور ہو سکے میں کوشش کروں گا کہ اس کے کچھ اہم نکات آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اگر کہنے میں اگر کچھ بھول چوک ہو جائے تو پہلے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی نشاندہی پر میں اپنی تصحیح بھی کر لوں گا۔ دیکھیے، اب سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا واقعی دور جاہلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوی سے پہلے کیا عربوں میں کم سن لڑکیوں کی شادی کا رواج تھا؟ پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے یہ بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی کہ کہیں پر بھی ایک نظر نہیں ملتی، اسی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اسلام سے پہلے نہ اسلام کے بعد۔ کم سن لڑکیوں کا نکاح اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ بعثت نبوی میں بھی اللہ کے رسول کے دور میں بھی ایسے نکاح نہیں ہوئے۔ اس کے لیے میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، آپ اللہ کے رسول کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب یہاں پر روایت میں اختلاف ہے، کچھ 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے بچوں کے نام، بعض 4 لڑکیاں 4 لڑکے بولے ہیں، بعض 7 3 لڑکے، بعض 2 لڑکے۔ بہرحال اس میں چونکہ یہ تاریخی قول ہے مکی زندگی کا اور نبوت سے پہلے کا ہے مسئلہ یہ، اس لیے میں قطعی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ واقعی اللہ کے رسول کے حضرت خدیجہ رضی اللہ کے بطن سے کتنی اولاد تھی۔ تو یہاں پر جتنی بھی اولادیں ہوئی ہیں اللہ کے رسول کی، وہ سب کے سب زمانے جاہلیت کے ہیں۔ اللہ کے رسول ابھی رسول مبعوث نہیں ہوئے تھے، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، یہ تمام بچے پیدا ہو گئے تھے۔ آپ دیکھیں گے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کا شان نزول دیکھیے آپ، جو ابراہیم جن کی وفات ہوئی تھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔
آپ کا دشمنی جھڑکتا رہے گا، بے اولاد رہے گا. یہ ابتدائی دوروں میں جب کہ بچہ پیدا ہو چکا تھا اور بچیوں کی جو فہرست ہے حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ، اس میں بھی ایک اختلاف ہے. وہ تیسرے نمبر پر فاطمہ ہے، چوتھے نمبر پر ام کلثوم ہے. ایک اختلاف ہے، وہ اختلاف اپنی جگہ. تو یہ چاروں لڑکیاں جو ہے یہ زمانے جاہلیت میں پیدا ہو گئے تھے. دیکھیے آپ حضرت فاطمہ کا جو ذکر ملتا ہے وہ جس وقت کفار خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عمر شریف 35 سال تھی. اس وقت حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی. یعنی اب دیکھیے، اور نکاح 2 یا 3 ہجری میں ہوا. یعنی نبوت سے پہلے یہ لوگ پیدا ہو چکے تھے. 13 سال مکی زندگی ہے، پھر 2 سال وہاں پر. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں کا جو ہے تقریباً بعض مورخین لکھتے ہیں کہ 6 مہینے چھوٹے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ جہاں تک یہ 6 سالہ روایت کا جو تعلق ہے، یہ متعدد کتب احادیث بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ میں آئی ہے. لیکن اس کے برخلاف بھی احادیث ہے. لیکن یہ حدیث اتنی زیادہ مشہور ہوئی ہے، اس کے مد مقابل میں جو بڑی عمر کے جو روایتیں ہیں وہ دبکے رہ گئے ہیں. یا تو ہمارے علماء اس کو جو ہے عام نہیں کیے ہیں، یا پھر جو ہے وہ پردے غیب میں رہ گئے ہیں. دیکھیے آپ، یہود، نصارہ یا موجودہ وقت کے دشمنان اسلام اسی روایت کو بنا کے، ٹائٹل بنا کے مسلمان کو ایذا دیتے جا رہے ہیں. یہی روایت ہے. اور اس کے اوپر بعض لوگ تو کتابیں بھی لکھے ہیں. جیسا کہ 100 سال پہلے کتاب لکھی گئی تھی رنگیلا رسول کو، اس میں جو روایتیں وغیرہ جو لیے تھے وہ اسی کتابوں سے لیے تھے. اور پھر خود ہمارے مسلمان کم نہیں ہیں. دیکھیے آپ، یہ وسیم رضوی ملعون، یہ جتنا ریکارڈ یہ بھی جو نان مسلموں کو جو دے رہا ہے وہ نان مسلموں کو نہیں معلوم، یہ اسی کا فراہم کرتا ہے. سلمان رشدی وہی تھا. یہ تاریخ فتح بول کے جو آیا ہے انہیں بھی وہی ہے. یہ لوگ وہ روایتوں کو جو کتب احادیث میں آ گئے ہیں، جس پر یعنی جس کے ذریعے سے اسلام پر حملے کر سکتے ہیں، ان کو ٹائٹل بنا کر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. پہلی بات یہ یاد رکھیے آپ، سیرت یا احادیث، قرآن میں کسی کی بھی پیدائش کا ذکر نہیں. یہ واقعات ملتے ہیں ہمارے کو یا تو احادیث میں ملتے ہیں یا سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں. اور سیرت اور احادیث کے کتابیں اس وقت نہیں لکھے گئے تھے. 300 سال 400 سال اس کے بعد، اور پھر وہ بھی وہ زمانے میں خلمی نسخے تھے. وہ جب کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھا جو شائع ہو گئے جب کا جب، ایک زمانے تک وہ ویسی تھے وہ. تو یہ جتنے بھی جو روایتیں ہیں یہ ان کتب احادیث میں ہیں. یہ آسمانی کتابیں نہیں ہیں. سیاست کے یا تاریخی جتنے بھی واقعات ہیں راویوں سے سن کے لکھے گئے سو ہیں، اور ایک زمانے کے بعد لکھے گئے سو ہیں. دیکھیے حق پر مبنی ایک ہی کتاب ہے جس میں کوئی غلو غلطی نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہے قرآن. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ پہلے ہی آیت میں واضح کر دیے ہیں کہ اس کتاب میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اس میں کوئی غلط بات ہے ہی نہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا خلفہ، نہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا. کیا مطلب آگے سے اور پیچھے سے؟ یعنی آگے سے بھی نہیں آ سکتا، آنے والا زمانہ بھی نہیں کر کوئی اس میں ترمیم نہیں کر سکے گا قرآن میں. اور پیچھے سے یعنی آج 1400 سال ہو گئے لیکن آج تک قرآن میں کوئی گڑبڑی نہیں کر سکتا. یہ من جو کہ وہ ہے وہ زیر زبر فرق کا بھی کوئی وہ نہیں ہے. یہ برسوں پرانی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، خط ہی نہیں ہے. انسانی کلام ہے، سننے میں، لکھنے میں، کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور برسوں بعد مرتب کیا گیا ہے. اس میں اختلافات کا ہونا یقینی ہے. کیوں نہیں ہو سکتے اختلافات؟ دیکھیے محدثین جس سے بھی روایتیں لیے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا میٹر تو نہیں تھا کہ جو ہے راوی سیکھا ہے فلانا ہے، اس کی فی الحال صداقت دیکھے ہیں، اسی پر وہ لوگ اس کو لکھ لیے ہیں. اور پھر اس کے مد مقابل آج بھی احادیثوں کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. اور پھر دیکھیے آپ نماز کو دیکھ لیجیے. آپ نماز کے متعلق کتنے حدیثیں ہیں.
دیکھیے آپ رفع کے بھی ہے اور غیر رفع کے بھی ہے، عامل کے بھی ہے، نئے کے بھی ہے. اور پھر یہ روایتوں کی بنیاد پر ہی نا اتنے جماعتیں جو بنے ہیں. کس کے پاس احادیث نہیں ہے بتائیے آپ؟ ہر جماعت کے پاس ان کے اپنے احادیث ہیں. دیکھیے آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے والوں کی بھی تعداد ہے، ہاتھ اوپر بننے والوں کی بھی ہے، یا پھر چھوڑنے والوں کی بھی ہے، اور پھر جو ہے نا آمین زور سے بولنے والوں کی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے والوں کی بھی اتنے کثیر ہیں. اور ہر آدمی اپنے حساب سے وہ روایت پہ عمل کر رہا ہے. آپ روایتوں میں جب ہم سمجھوتا کر سکتے ہیں تو پھر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے 6 سالہ، اس کو تھوڑا سا اگر ہم دوسرے روایتوں سے پرکھیں تو ہمارے پاس اس معاملے کا حل نکل سکتا ہے. دیکھیے آپ حج میں بھی ہے، روزے میں بھی ہے، اختلاف ہے، انکار نہیں ہے. آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے کہ آپ مکے میں 10 سال رہے، مشہور بات کیا ہے 13 سال رہے. آپ دونوں بھی تسلیم کر سکتے ہیں کیونکہ 10 بھی ہے، کیونکہ ایک تاریخی بات ہے. اب دیکھیے آپ ایک روایت دوسرے روایت کے خلاف ہے. یہ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، آپ عمر اکثر سنے ہوں گے، 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول سے آپ کا نکاح ہوا. جبکہ تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ عمر 25 سال تھی. حالانکہ 27 بھی آیا ہے، 30 بھی آیا ہے، 35 بھی آیا ہے. لیکن کیا مناسب ہو سکتا آپ انتخاب کرنا ہے، یہ علماء کا کام ہے. کسی ایک روایت کو پکڑنے کے نہیں بیٹھنے کا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے روایات کے سلسلے میں ہم کو کیا حکم دے رہا ہے؟ یہ سورہ نور آیت 16 اور 17 وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. ایک واقعہ گزرا ہے، تاریخ میں پڑھنے میں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا منافقین ایک جھوٹا الزام لگائے تھے. ایک جھوٹا الزام لگا کے پروپیگنڈا کر رہے تھے. اس میں بعض سکھا راوی بھی شامل ہو گئے تھے. وہ واقعے کو ٹائٹل بنا کے منافقین کیا کرے، بدنام کرنے کا ایک بہانہ ڈھونڈے تھے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دیا. کیا ہے حکم؟ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جب ایسی بات تم سنے، قُلْتُمْ، کیوں نہیں بولے، مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، ہم ایسی بات زبان پہ نہیں لاتے. ہذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ اے اہل ایمان جو ایمان لائے تھے ان کو نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو تم کو اللہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے جو ہوا سو ہوا، اب اس کے بعد تم ایسی بات زبان پہ نہیں لانا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جو الزام ہے یہ زبان پہ بھی نہیں لینا، بلکہ کیا کرنا، سنتے ہی انکار کر دینا. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہیں تو تمہاری زبان سے یہ لفظ نہیں نکلنا. یہ حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس سے کیا سبق ملتا ہمارا کہ دیکھیے آپ جو روایات انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے خلاف ہے، جس سے آپ کی تعظیم ختم ہو جا رہی، مقام مرتبہ ختم ہو جا رہا. اور قرآن تو بول رہا ہے کہ نبی کے بلند اخلاق ہے، لیکن اگر کسی روایت سے ام المومنین، صحابہ، صحابیات، خود رسولوں کی بھی اگر توہین ہو رہی ہے تو پھر اس روایت کو جو ہے زمین پہ دے مارنا ہے، اس کو قبول نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو معصوم عن الخطا بنا کر بھیجتا ہے. ان سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی براست نگرانی میں رہتے ہیں. ان سے ایسے غلطیاں جو زمانہ انگلی اٹھا کے بدنام کر سکے، ایسے افعال سرزد نہیں ہوتے ان سے. اور سورہ نساء آیت 82 افلا یتدبرون القرآن، آپ لوگ قرآن کا غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہوتا، وہ لکھتا، تو ہوتا کیا تھا، لَوَجَدُوا، آپ لوگ ضرور پاتے ہیں، فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس کے اندر اختلاف. کثیر کہتے ہیں بہت زیادہ، کم خلیل ہوتے ہیں کم.
یعنی انسانی کلام اگر ہوتا تو اس میں بہت سارے غلطیاں ہوتے تھے۔ اس آیت سے کیا ثابت ہو رہا؟ کسی بھی انسان کا کلام اگر وہ لکھنے بیٹھتا ہے تو وہ غلطیوں سے پاک نہیں رہتا۔ ان کتابوں کو ہم بخاری مسلم وغیرہ ان کتابوں کو صحیح ہے کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پورے 100% صحیح ہے، بلکہ صحیح احادیث زیادہ ہے اس میں، دوسرے کتابوں کے بنسبت اس میں صحیح حدیث زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ اس روایت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح والی اس میں ہے حدیث یوں ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اس وقت میں 6 سال کی تھی اور جب بدائی ہوئی 9 سال کی۔ یہ دیکھنے میں تو ایک حدیث ہے، لیکن اس کا جو اثر پڑ رہا ہے، ضرب وہ کام پڑ رہی ہے، وہ پڑ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ دیکھنے میں تو حدیث دکھے گی آپ کو، لیکن کون سی شخصیت متاثر ہو رہی اس کو دیکھو آپ۔ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کون سی ذات ہے جس پر ایمان لانا، جن کی تصدیق کرنا، جن کی تعظیم کرنا، جن کی پیروی کرنا، جن کے لیے جان مال سب قربان کر دینا، کون سی ذات ہے؟ ظاہر ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ اب رہا کسی روایت میں اگر مل رہا ہے تو جو محدثین راویوں سے لیے ہیں، تو کسی غلط موضوع ضعیف روایت پر ایمان لانا فرض تو نہیں ہے نا، اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں ہم، کیونکہ جس راوی کے ذریعے سے رسول کی ذات مجروح ہو رہی ہے، تماشا بن رہا ہے، تو اس کو رد کر سکتے ہیں۔ یہ راوی ہے، ہو سکتا لکھنے کرنے پڑھنے میں ہو سکتا 6 کی جگہ 16 تھاؤں گا اور 9 کی جگہ 19 تھاؤں گا۔ آپ رسول کے لیے کون سی بات مناسب سمجھتے ہیں؟ 6 والی سمجھتے ہیں آپ، جبکہ آپ کی عمر شریف 54 سال ہے۔ 6 سال اس زمانے میں کوئی سمجھ سکتا؟ زمانے قدیم میں بھی جو ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک رواج تھا، اس میں جو ہے کم سن بچیوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا نان مسلموں میں، اور بچہ بھی اتنی عمر کا رہتا تھا، کوئی 55 50 60 سال کا نہیں رہتا تھا، لیکن وہ شادیاں ناکام ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد ٹوٹ گئے وہ شادیاں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کوئی بچہ پڑھ کے آگے بڑھ گیا یا بچی آگے بڑھ گئی، خاندان آگے بڑھ گیا۔ اب وہ جوڑے رکھنے کے لیے جو ہے نا آپس کی محبت جو 2 فریقیں مل کے جو کرتے تھے، وہ رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے کرتے تھے، لیکن بعد میں بچوں کی پسند الگ ہو جاتی، بچیوں کی الگ ہو جاتی۔ اب تو اس زمانے میں تو وہ بینڈ ہے، قانوناً جرم ہے۔ تو یہ جو نکاح کی عمر ہے، یہ صحیح کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایسے جو غلط روایت ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ان کی صحیح تعویل کرنا علماء کا کام ہے ابھی وقت، اور وہ صحیح تعویل اور صحیح احادیث جو اس کے مد مقابل ہے، ان سے لڑنا نہیں، وہ لائن ہے، وہ جھگڑنا نہیں۔ آپ ٹی وی پہ ڈبیٹر ہو، یعنی ایسا ہو رہا ہے کہ وہ جو ڈبیٹ میں ہمارے آ رہے ہیں نا، ایسے فحش باتیں بک رہے ہیں، ایسے لان تان کر رہے ہیں، وہ جب ہندوستان کے اکثریتی فرقے میں جب یہ گردش کری گئے نا، نفرت اور بڑی ہوئی، مذہب اسلام کے خلاف میں اور ظاہر ہونے کا، آپ اس کی غلط فہمی کو دور کرو۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے اوپر کیا کیا ستم نہیں ڈھائے کفار، آپ کیا کریں؟ آپ فصبر، اللہ تعالیٰ یہی حکم دیا نا، صبر کرو۔ تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بد کلامی پہ آیا تو آپ بھی بد کلامی کرو۔ یقین مانیے آج یہ لوگوں میں بھی اتنے سنجیدہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ صحیح اس کی تعویل یا صحیح عمر بتا دیے پھر کبھی وہ لوگ زبان پہ نہیں لیں گے، لیکن ہمارا یہ طریقہ نہیں رہا۔ ہمارے بڑے بڑے عالم بھی اللہ ماشاءاللہ اس سے فراری نظر آ رہے ہیں، دبکے مار کے بیٹھ گئے ہیں۔ ان کو بتاؤ وہ جاہل قوم ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بول رہا ہے مشرکان مکہ کو جاہل قوم ہے، آپ بتائیے آپ۔ اور جہاں تک نکاح کا مسئلہ ہے، قرآن سورہ نساء میں کہتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ۔ یہ جو یتیم جو لڑکیاں رہتے تھے اس زمانے میں، جن کے والدین جنگوں میں وغیرہ یا پھر یعنی فوت ہو جاتے تھے یا قتل ہو جاتے تھے، ان کی پرورش کا جب مسئلہ آیا
تو اللہ کے رسول کسی نہ کسی کو جو ہے سرپرست بناتے تھے. ان کی نگہداشت بہت بڑا مسئلہ تھی، ان کا جو ہے کاروبار دیکھنا کرنا. تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیے ہیں کہ ان یتیموں لڑکیوں کے لیے کہ تم ان کو کیا کرو، ان کے مال لے کے تم تجارت میں لگاؤ کرو. جب یہ حتی اذا بلغ النکاح، یہ بچیاں جب بلغ پہنچ جائے نکاح کی عمر پر، پھر ان کا نکاح کر کے کمالی کو دے دو. یہ ہے نکاح کی عمر. بالغ ہونا ضروری ہے. ایجاب و قبول کیا کریں گے 6 سال کی بچی؟ کیا یہ رشتہ منظور ہے؟ کیا وہ تو ہاں بولیں گے؟ بتائیے. 6 سال کی بچی ایسا کیا اس کے اندر شوہر بول کے کیا ہے؟ انہیں مانے کیا سمجھیں گی؟ نکاح کے مانے کیا سمجھیں گی؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو نکالنا ہے ہمارے کو. اب اس کی تعمیل کیا کرتے ہیں ہمارے علماء؟ نہیں بھائی، وہ دوسرے حدیث کو نہیں دیکھتے لوگ، بلکہ یہ بولتے ہیں اکثر تو میں یہ سنتے ہوئے آیا عرب گرم علاقہ ہے. اچھا گرم علاقہ ہے، ذرا تاریخ پڑھ گیا. اس تاریخ میں میرے کو یہ گرم علاقے میں ایسے کتنے لڑکیاں 6 سال میں جوان ہو گئے، ذرا وہ بتائیے. کیا صرف بلوغت یہ گرم علاقہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ؟ ابھی میں باتیں بتاؤں گا حدیث میں، صحیح عمر آپ لوگوں کو معلوم ہو جائیں گے. یہ گرم علاقہ کیوں آ رہا؟ آج بھی گرم نہیں ہے. اور 6 سال میں گرم، نہ کسی صحابی کے بچیاں گرم ہوئے نہ دوسروں کے. اچھا پھر نکاح کا بھی نہیں ہوا مسئلہ. یہ نکاح والی روایت صرف اور صرف اللہ کے رسول کی حد تک محدود ہے. کوئی صحابی بھی 6 سال کی عمر میں کرے، حالانکہ وہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ عمر میں کرے. کوئی ایک صحابی کا نام بتائیے، میں پوری تاریخ میں ڈھونڈ کے بتائیے انہوں بھی 6 سال کی عمر میں کرے تھے. ابو بکر، عمر، عثمان کوئی بھی نہیں ملتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ یہ گرم والی بات غلط ہے. یہ صرف جو ہے نا حضرت عائشہ کی حد تک نہیں، بلکہ میں آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول کے 4 بچیاں جن کے شادیاں ہوئے ہیں وہ سب کے سب پختہ عمر میں کرے، اچھی عمریں تھے. اب دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیوں میں سے زینب کے بعد 2 بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں دی تھی، منگنی ہو گئی تھی. اب یہ رسالت نہیں ہوئی تھی، نہیں ملی تھی. یعنی جب اللہ کے رسول یعنی اسلام پیش کرے تو وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ابو لہب طلاق وہ دلا دیا، رشتہ توڑ دیا. دیکھیے تو جب اللہ کے رسول نبوت سے پہلے جو ہے نا انہوں کی منگنیاں کر دیے تھے، اس کے پیچھے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ تھا. پھر وہی عمر کے 6 مہینے کم حضرت عائشہ. نبوت سے پہلے بولے تو پھر نبوت کے 13 سال، پھر اس سے پہلے 5 سال بڑے تھے حضرت فاطمہ. کتنے ہو گئے؟ 13 اور 5 18. پھر اس کے بعد جو ہے نا 1 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا، اس میں بھی اختلاف ہے، کوئی 1 بولے کوئی 2. کتنی عمر ہو رہی ہے؟ یہ روایت کو پیش کر دیا تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے آپ اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول کو بدنام کرنے کے جو کفار مکہ مہم چلائے تھے وہ کیا تھے؟ وہ جو الزام لگاتے تھے، بولتے تھے یہ کلام جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ وہ شاعر ہے. اور پھر وہ کلام سے جو متاثر ہو کے اسلام قبول کرتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ یہ ساحر ہے، ساحر ہے ابھی کے پاس. کبھی بولتے تھے کہ نہیں یہ جو ہے مجنون ہے، دیوانہ ہے. کبھی بولتے تھے کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا آدمی ہے. اس قسم کے قرآن میں الزامات اللہ تعالیٰ بیان کرے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں. لیکن یہ اسلام سے روکنے کے لیے لگا رہے تھے نا. آپ کی شخصیت پہ حملہ کرنے کے لیے ان کو اتنا ہی حربہ ملا. آپ میرے کو ایک مثال نہیں بیان کر سکتے، دے نہیں سکتے کہ یہ الزام کوئی بھی نہیں لگایا کہ آپ اتنی چھوٹی بچی سے شادی کر لی. کوئی بھی الزام نہیں لگایا. کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے اگر ویسا واقعہ ہوا ہوتا تو یقیناً لگاتے تھے، بلکہ وہ سب چھوڑ دیتے تھے، اسی پہ جم جاتے تھے.
معلوم ہوا جب ایسا کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں تو پھر یہ بات ہوئی نہیں، یہ اب اچھل رہی ہے بات۔ دیکھیے آپ، دوسری بات یہ ہے کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ جو روایت عقل کے خلاف ہے وہ باطل ہے، غلط ہے، عقل کے خلاف ہے۔ قرآن بار بار افلا تعقلون، عقل استعمال کرو، عقل ہے تو قرآن ہے، عقل نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے۔ اب بے عقل کو آپ قرآن پڑھو بولتے ہیں، انہیں کسی کو چاقو بھی مار دیا، قتل بھی کر دیا، تو آپ اس کو جو ہے نا قتل نہیں کر سکتے، آپ پاگل خانے دواخانے میں ڈالنا پڑتا، سزا نہیں، کیونکہ انہیں دیوانہ ہے، بے عقل ہے۔ تو جو عقل ہے اس کے لیے شریعت ہے، اس کے لیے ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے عمل کرنے کے لیے۔ اور یہ روایت صریح باطل ہے، اس لیے کہ جاہل سے جاہل میں بھی اس کو قبول نہیں کرتا، عقل مند تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ روایت بڑے زور اور شور سے کہی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے۔ دیکھیے آپ، جب یہ سنت ہے، جب رسول کا عمل ہے، سنت نہیں، لیکن آج تک اس سنت پر عمل کرنے والا نہیں، ایک بھی کوئی امت محمدیہ کا کوئی بھی نمائندہ نظر نہیں آیا، نہ عالم نہ جاہل، کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرے آج تک۔ علم قبول ہے، ہاں ہے، روایت ہے بالکل، عملاً کسی کو بھی قبول نہیں ہے، سب اس سے فرار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاشرے میں اس کا چلن نہیں ہے، یہ قبول نہیں کرتا اس روایت کو کوئی بھی۔ اب یہاں اہم بات ہے، دیکھیے آپ، کچھ راوی اس کو کیا کہہ رہے ہیں، روایت میں کیا ہے، حضرت عائشہ سے شروع ہو رہی ہے بات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرا نکاح جس وقت رسول سے ہوا میں 6 سال کی تھی، رخصتی کے وقت 9 سال۔ میں بخاری میں 5 جگہ دیکھا ہوں اس روایت میں، یہ دیکھیے آپ، حضرت عائشہ، لہذا کچھ راوی اس کو کہتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ کا قول ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ عروہ۔ عروہ کون ہے؟ یہ حضرت عائشہ کا بھانجا ہے، تابعی میں سے، ان کا قول ہے۔ دیکھیے آپ، حضرت عائشہ کا قول ہو یا عروہ کا ہو، یہ دونوں کے قول کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ تاریخی قول ہوا، ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، یہ جو زمانے کے بعد مرتب کیا ہوا ہے نا، ایک تاریخی ریکارڈ ہے۔ اور کسی بھی غلط تاریخی واقعے کو اس سے بنسبت اچھا اگر کوئی دلیل مل رہی ہے تو رد کرنا بری بات نہیں ہے۔ دیکھیے آپ، حدیث رسول تو کسی طرح بھی نہیں ہوتی ہے۔ حدیث رسول اس وقت ہو سکتی ہے جب اللہ کے رسول یہ فرمانا کہ میں حضرت عائشہ سے جب نکاح کرا تھا تو وہ 6 سال کے تھے، اب بنی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرمائیں گے تو یہ قول عائشہ ہوا یا قول عروہ ہوا۔ بہرحال حدیث رسول تو کسی قیمت پہ نہیں ہے، چونکہ اس روایت میں نبی کی پاسداری کا مسئلہ ہے، ہم کو احتیاط کرنا ہے، سنبھل کر بولنا ہے، تھوڑی عقل لگانا ہے۔ عروہ سے نقل کرنے والا ان کا بیٹا ہشام، یہ ہشام جو ہے عروہ کا بیٹا ہے، یہ مدینہ میں انہوں 131 ہجری تک رہے، جب تک انہوں معتبر تھے۔ امام مالک ان کے شاگرد تھے، ان سے روایتیں لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، ان سے روایتیں لیے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب انہوں مدینہ چھوڑ کر عراق چلے گئے تو وہاں سے 131 ہجری سے 146 ہجری تک اب یہاں سے روایتوں میں گڑبڑی پیدا ہو گئی۔ لہذا خود امام مالک فرماتے ہیں کہ جتنے روایتوں میں ان کی گڑبڑی ہے وہ سب کے سب کوفہ بغداد جانے کے بعد ہوئے ہیں، وہاں سے شروع ہو گیا ہے۔ تو ان کا جو دور تھا 131 تک وہ صحیح تھا، 131 سے 146 وہاں ان کا انتقال ہوا اس وقت تک۔ اور پھر جتنے بھی روایتوں میں گڑبڑی پیدا ہوئی وہ عراق جانے کے بعد ہوئی۔ مشہور جو روایتیں ہیں جس میں گڑبڑی ہوئی وہ کیا ہے، دیکھیے آپ، پھر ایک حملہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آخر عمر تک بھی جو ہے گڑیوں سے کھیلتے تھے،
یہ روایت کون نقل کرے؟ اہل عراق، ہشام سے۔ اور پھر جادو والی روایت وہ بھی اہل عراق، 6 سالہ روایت وہ بھی اہل عراق۔ امام ذہبی انہوں کہتے ہیں میزان الاعتدال میں کہ ہشام کا آخری وقت میں حافظہ بگڑ گیا تھا، سٹیا گئے تھے، روایتوں میں گڑبڑی پیدا کرتے تھے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ 6 سالہ روایت نقل کرتا تمام راوی یا تو کوفی ہے یا بصری ہے، یا تو کوفہ کے رہنے والے ہیں یا بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ راویاں نہ مدنی ہے نہ مکی ہے، نہ شامی ہے نہ مصری ہے۔ اور پھر جب یہ عراق والے جب نقل کرتے ہیں تو خود ہشام جب مدینہ میں تھے تو اکثر کہا کرتے تھے عراق والوں کے متعلق، وہ کیا تھا؟ اہل عراق تم سے اگر کوئی 1000 حدیثیں بیان کرے، 990 کو تو چھوڑ ڈالو، زمین پہ چھوڑ ڈالو، اور باقی کے جو 10 لے رہے ہیں تم جن کو صحیح سمجھ رہے ہیں اس میں بھی شک کرتے رہو۔ یہ کس کا ہے؟ وہی ہشام کا قول ہے جو روایت بیان کر رہے ہیں، اور وہی روایت کو اہل عراق نقل کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ جس عراقیوں کے متعلق خود ہشام بیان کر رہے ہیں کہ 1000 بھی اگر بیان کرے تو 990 کو تو زمین پہ دے مارو، 10 میں بھی شک کرو۔ چلیے اور ایک حدیث سناؤں میں، یہ بھی بخاری کی تھی، یہ بھی بخاری کی تھی نا۔ جب آپ کے سامنے اس سے بہتر آ رہی ہے قبول کرنے میں کیا ہے؟ ہم دوسرے روایتہ بھی لیتے نا بھائی، نہیں آمین زور سے بولو، حدیث صحیح ہے، حسن صحیح ہے، ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، دوسرے حدیثوں کے مقابل میں یہ ٹھیک ہے، لے لیتے ہیں۔ دیکھیے اب 6 سالہ روایت کے برخلاف بخاری کی ایک ہی بات ہے کتاب التفسیر میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سورہ قمر جو 4 نبوی میں نازل ہوئی، جس میں قمر یہ جو چاند 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے، بلی ساعت موعد وساعت اضحیٰ وعمر، یہ ایک آیت ہے، اس کی آیت نمبر 46 ہے۔ یہ جو آیت، یہ جو سورہ نازل ہوا اس وقت میں جاریہ تھی، طفل نہیں، بچی نہیں، جاریہ۔ جاریہ کس کو بولتے؟ ثواب جاریہ سنے ہوں گے نا، کنٹینیو۔ میں اس وقت جاریہ تھی، کیا کرتی تھی؟ کھیلتی کھلا کرتی تھی۔ دیکھیے اب انہوں اتنی عمر کے ہے حضرت عائشہ، یہ سورہ قمر بھی معلوم ہے، آیت بھی پڑھ کے سنا رہی ہیں، اور پھر دیکھیے آپ دین سے رغبت کتنی ہے۔ کیا عمر ہونا چاہیے تھا؟ 4 سال۔ 4 سال کی عمر میں کیا معلوم ہے؟ جبکہ یہ بول رہے ہیں کہ 4 نبی میں میں اتنی بڑی تھی کہ میں یہ سورہ کو بھی پہچان لی اور یہ بھی کر لیا۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی ایسا دن اللہ کے رسول کا نہیں ہوتا تھا ہمارے یہاں جو صبح شام نہ آتے تھے، وہ یہ بھی پہچانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہے بولے۔ اور پھر دیکھیے آپ اگر ان کی عمر جاریہ کے حساب سے، اب اس کے بعد کی جو ہے نا، میں وہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ صحیح تعین کر سکتے ہیں عمر کا۔ آپ کے مورخ ابن جریر یہ جو ہے نا، انہوں لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں ابو بکر صدیق، زمانے جاہلیت میں، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، 2 نکاح کرے، ایک خطیلہ اور ایک ام رومان۔ خطیلہ سے جو ہے نا 2 بچے پیدا ہوئے، ایک عبداللہ دوسرے اسما، اور ام رومان ان سے بھی 2 ہوئے، ایک حضرت عائشہ ایک عبدالرحمن۔ یہ تعجب کی بات ہے، دیکھیے آپ یہ 4 بچے جو ہے نبوت سے پہلے زمانے جاہلیت میں پیدا ہو گئے، ابھی اللہ کے رسول نہیں بنے تھے، پہلے پیدا ہو گئے۔ کیا عمر تھی ان کی؟ 5 تو تھی، 5 بھی پکڑ لیے تو پھر یہ 13 کتنے ہو گئے؟ 18۔ پھر جانے کے بعد ایک یا 2 وہ تو 19 یا 20 پڑ گئے۔ کہاں بھی 6 سال کی عمر خود بخاری کے حساب سے۔ اب بتائیے کہ رسول کے لیے کیا سایہ نشان ہونا چاہیے؟ آپ خود سوچئے ان کے لیے کیا مناسب ہے، 6 یا یہ بھی بخاری ہے۔
اگر وہ روایت صحیح ہے تو پھر یہ کیا غلط ہے؟ دیکھیے آپ، اور آپ کو مثبت پہلو، مناسب پہلو غیر خون کے لیے میسج دینے کے لیے کون سا بہتر نظر آ رہا ہے، یہ یا وہ؟ جبکہ یہ بھی اسی حدیث کا نتیجہ ہے۔ اور ایک بات یہ دیکھیے آپ، تمام مورخین اور محققین کا یہ اتفاق ہے کہ حضرت اسماء وہ حضرت عائشہ سے 10 سال بڑے تھے، اور ہجرت نبی کے وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں نا، ان کی عمر مورخین لکھتے ہیں 27 یا 28 اس وقت۔ اب ہجرت کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اس وقت حضرت اسماء کی جو عمر ہے وہ 27 یا 28 ہے۔ تو پھر چھوٹی بہن کیا ہونا چاہیے جو 10 سال کے چھوٹے تھے؟ 17 یا 18۔ پھر 1 سال کے بعد نکاح وہ ہو گئی، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ 19۔ کہاں ہے پھر 6 سال کی روایت؟ آپ بتائیے، اس حساب سے بھی نہیں۔ اب دیکھیے آپ، بخاری کی ایک اور روایت ہے، مسلم کی ہے، کہ جنگ بدر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ شریک تھی، اور عورتوں میں وہ اکیلی تنہا تھی۔ یہ نکاح کے بعد ہوئی تھی جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی، 17 رمضان، اس میں حضرت عائشہ شریک تھی۔ جنگ کوئی معمولی بات نہیں، چھوٹے بچوں کو لے جاتے جنگ میں۔ اور اسی طرح جنگ احد میں بھی شریک تھی، اور دوسرے صحابیات بھی تھے، اور ان کا کام کیا تھا؟ جنگوں میں لے جانے کا۔ جنگ احد میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے، اسلحہ سپلائی کر رہے تھے، مرہم پٹی کر رہے تھے، ایک مقام سے دوسرے مقام ان کو لے جا رہے تھے، تیمارداری کر رہے تھے۔ یہ عورتوں کا کام تھا۔ کیا ایک 9-10 سال کی بچی یہ کام کر سکے گی عورتوں کے ساتھ؟ ہرگز نہیں۔ اور ایک بات یہ دیکھیے آپ، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، سابقون الاولون، یہ جو ابن ہشام کی جو ہے ایک فہرست ہے، وہ فہرست میں 20 ایسے افراد جو پہلے مسلمان ہوئے ان کی فہرست جاری کرے ابن ہشام۔ اس میں پہلے نمبر پہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، پہلے نمبر پہ اسلام لانے والے، اور 19ویں نمبر پہ ہے حضرت اسماء، اور 20ویں نمبر پہ ہے حضرت عائشہ۔ حضرت عمر ابھی اسلام کو لے کر ابھی نہیں آئے، 20 لوگوں میں نہیں ہے حضرت عمر۔ یہ 19ویں نمبر پہ حضرت اسماء، اور 20 پہ جو ہے حضرت عائشہ۔ یہ کون ہے؟ سابقون الاولون، پہلے اسلام لانے والا۔ اچھا، اسلام لانے کی جو کم سے کم اسلام کو سمجھنے کے لیے کیا عمر ہونا پڑتا؟ اب اللہ کے رسول مبعوث ہو گئے ہیں، نبی بن گئے ہیں، اب جو ہے نا اقرار لے رہے ہیں، سمجھے آپ، بیعت کر رہے ہیں، گواہی لے رہے ہیں۔ کس عمر کی بچی کی معتبر ہوگی؟ اب یہ حساب سے جو ہے ابھی تو حضرت عائشہ پیدا بھی نہیں ہونا چاہیے رسول کے خود۔ اب ان کی جو عمر ہے، جب اسلام 20ویں نمبر پہ قبول کر رہے ہیں، ایک 6 سال 7 سال کا ہونا چاہیے کم سے کم۔ یہ تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول ہے، یہ دین ہے، یہ مذہب ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 13 سال، پھر وہاں جانے کے بعد بھی 1 سال۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ جو 6 سالہ روایت ہے، یہ روایت جو ہے تمام سیرت اور دوسرے احادیث کے خلاف ہے۔ ہم حدیث کے خلاف نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے، جہاں ایج، شادی کی تاریخ، یہ ہے یا مسئلہ، کیونکہ اس سے جڑا ہوا مسئلہ اللہ کے رسول کا ہے، یہ کوئی عام انسان کی بات نہیں ہے۔ سمجھے آپ؟ کون سی شخصیت متاثر ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول کی ذات وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو یہاں حصوں میں اختلاف ہے ہمارے کو، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری چیزوں میں بھی ہمارے کو بہت اختلاف ہے۔ کئی صحابہ کرام جب ایمان نہیں لائے، جب لائے، انہوں جب انتقال نہیں کر گئے، جب انتقال کر گئے
وہ جنگ اس وقت نہیں ہوئی تھی، اس وقت ہوئی تھی، یہ سورہ جب نہیں اترا تھا اس وقت اترا تھا. جب ہم یہ اس میں بھرمار دیکھ رہے ہیں تو پھر ایک چیز میں جو اللہ کے رسول کے شایان شان ہیں، اور پھر جو ہے نا 16 18 20 سال اگر یہ ہم ان تک پہنچا دیں جو نان مسلم ہیں تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. ان کو کوئی مواد نہیں ملتا بھی. رسول کی ذات سے کھیلنے کا اور آپ کی ذات پر جو ہے نا ریمارک کرنے کا ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں. اتنا ہی کہنے کا ہے، آؤ بیٹھو. کیا ہے؟ دیکھو تمہارے رسول 6 سال کی بچی سے غلط بات ہم بتاتے تمہارے. یہ ایک خالی تاریخی ریکارڈ ہے، ادھر آئیے. یہ اور بھی روایتیں ہیں، بخاری کے ہے، مسلم کے، تم بخاری کی دے رہے نا، اور بھی بخاری کی روایتیں ہیں. دیکھو اس سے یہ عمر ثابت ہو رہی ہے. ختم ہو گیا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اگر آپ مسجد ہیں تو پھر وہ لوگ ابھی مسجد ہیں، پھر وہ اکساتے رہیں گے، آپ جو ہے نا مستعد ہوتے رہنا پڑے گا. وہ سمجھ گئے ہیں آپ کو جو ہے نا کیسا جو ہے نا اشتعال دلانا، پھر نکلنا، پھر وہ فائرنگ کرنا. بھائی صحیح سیرت پیش کر دو نا. آج ہم جو ہے غیر مسلموں میں قرآن کا رسول نہیں پیش کر سکے جو بلند و اچھے باخلاق والا ہے، امانت دار، صادق، اور پھر ساری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں نہیں، یہ سب کے بھی اخلاق اگر ملا لیے تو بھی اللہ کے رسول کے اخلاق کا مخالفہ نہیں کر سکتے. آپ قرآن کے رسول کو پیش کرو. ایسے روایت علماء ٹٹولیں گے اور بھی نکالیں گے کہیں سے تو ملتا کیا، ان لگے ہوئے ہیں. اور ان کو جو ہے سپورٹ کرنے والے وہ لوگوں کو اتنا نہیں معلوم ہے ہماری قوم ہے، ہمارے ہیں. یہ کون؟ منافق ہیں. یہ وسیم رضوی کے جیسے یہ لوگ وہ کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا یہ پنڈت جو اس کے نام پہ وہ ہوا وہی ہوا ہے. اور پھر ہوتا کیا، اگر ہم جو ہے نا کوئی ایسا الزام لگا رہا ہے ہم اس کو جا کے قتل کر دے رہے ہیں، قتل کر دے رہے ہیں. ہو رہا ہے کیا مسئلہ؟ اور بھڑک جا رہا ہے اور نفرت. نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی اللہ کے رسول کو ستائے کرے سب کرے، لیکن آپ کیا کریں؟ قرآن کے ذریعے سے ان سے جہاد کرے. جہاد کا مطلب تلوار نہیں، قرآن پیش کرے، قرآن کے ذریعے سے ان کی جو ہے نا نصیحت تذکیر کرے. دیکھیے اللہ کے رسول کے بعد جتنے بھی جو اور دوسرے جو ہے وہ کیا پورے سچے مسلمان رحم دل تھے. خالد بن ولید تھے، دوسرے اور تھے نہیں تھے، اسلام کے خلاف ہے. ابو سفیان نہیں آئے، کتنے جنگوں میں ساتھ تھے، مخالفین میں تھے. آخرکار اسلام قبول کرے نا قرآن کی بدولت، رسول کے اخلاق کی بدولت. ارے بھائی اسلام پھیلا کیسا؟ آج بھی مغربی دنیا میں جو اسلام پھیل رہا ہے ان کتابوں کے ذریعے سے نہیں. میں کئی لوگوں جو بیرون ملک ہیں میں دیکھا، ان سے پوچھا تو بولے وہاں کے نان مسلم انگریز وغیرہ جو بھی گورے لوگ ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ قرآن ان کو داخل اسلام کرا رہی ہے. ہمارا عمل پہلے اگر دیکھا جائے تو ہمارے عمل سے انہیں حیثو بھی نکل جاتا دین سے، یا یہ کتاب اگر پڑھا تو بھی نکل جاتا. آج ہر جماعت کے جو اپنے اپنے کتابیں ہیں لکھے ہوئے، جو پڑھ رہی پڑھا رہی سن رہی سنا رہی، آپ لے جا کے جو ہے نا یہ تمام باتیں اگر لے جا کے سنائیں گے کیا اسلام قبول کرے گا؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے جو پڑھنے والوں کو داخل اسلام کرتا ہے. صحابہ کرام ویسی چھوئے اور پھر وہ سلسلہ آج تک بھی چلتے ہوئے آ رہا ہے. ہماری ذمہ داری ہے. قرآن کہتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، سورہ انعام میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو قرآن مجھ پر نازل ہو رہا ہے نا، یہ میں تم کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، تم تک پہنچا رہا ہوں، اس کے ذریعے سے میں تم کو ڈرا رہا ہوں. وَمَن بَلَغَ، اور جن تک پہنچ رہا ہے ان کا کام بھی ہے دوسروں تک پہنچانا. تو جو حدیث ملتی نا پڑھنے میں، بلغوا انی ولو آیا بلغوا، ومن بلغ تھا میں بلغوا، پہنچا. کیا پہنچا؟ ایک آیت بھی تم کو اگر اللہ قرآن کی اگر معلوم ہو گئی اللہ تعالیٰ کی، وہ دوسروں تک پہنچاؤ، روک کے نہ کرو. یا سارا قرآن جوزان میں لپٹ کے رکھ دیے، ایک آیت بول رہے ہیں آپ، پورا قرآن ہی جب کب کھلا ہوا؟ مرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے
انہیں مر گیا، گڑھے میں گر گیا، اندھیرے میں رہ گیا، اب اس کے بعد قرآن جا رہی ہے، یہ پڑھ کے سمجھ جا، کب سمجھ پاؤں گا؟ پورے تعلیمات زندے کے لیے تھے، اس لیے سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے ھذا بلاغ للناس لینذروا بہ، یہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیغام ہے۔ ھذا بلاغ للناس، بلغ بلغوا، دیکھیے یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ لینذروا بہ، تاکہ اقطاع عالم کا ہر فرد، ہندو مسلمان کوئی بھی ہو، بنی آدم، اس قرآن کے ذریعے سے وہ لوگ ڈرائے جائیں، یہ تعلیمات ان تک پہنچانا۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور انسانوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان کا خدا لکڑی، پتھر، سانپ، سورج، چاند، سمندر، یہ اس قسم کے دوسرے نہیں، ان کا الہ، معبود ایک معبود، الہ اللہ۔ یہ ہے نزول قرآن کا مقصد۔ تو ہمارے نبی کی جو ہے، آپ دیکھیے ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی آ کے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کے شب اور روز کا عمل بتائیے، آپ کی زندگی کا کیسے تھے؟ کیا جواب ہے؟ دیکھیے کیا جواب دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ چلتی پھرتی قرآن تھی آپ کا، صبح آپ کی صبح، آپ کی شام، آپ کے شب و روز پورے قرآن کے عین آیتوں کے مطابق تھے۔ اگر آپ رسول کی سیرت دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ قرآن، ہر آیت سے اللہ کے رسول کی سیرت ظاہر ہوتی ہے۔ گویا کہ آپ اکثر پہلے معلم ہیں قرآن کے ہر حکم پر اترنے والے آپ کی شخصیت، پھر آپ کے توسط سے ہمارے پاس۔ تو یہ قرآن کا جو رسول ہے وہ بڑا معظم ہے۔ ہم نان مسلم کو یہ پہنچائیں، قرآن کے جو ہے نسخے دیں ان کو ان کی اپنی زبانوں میں، ہندی میں، اگر ہم جانتے ہیں کسی سے ملتے ہیں یا کسی سے تعلقات رکھتے ہیں تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم یہ سمجھ رہے میں اپنی مسلمان، تو یہ کب پیدا ہو؟